ایک قبیلے کے رئیس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ جس دور میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے، قریش ان کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالا کرتے تھے۔ بہت ہی مشکل حالات تھے۔ یہ لوگ محترم مہینوں میں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاحم نہیں ہوا کرتے تھے، یا کم از کم زیادہ مزاحم نہیں ہوا کرتے تھے، اور مزاحمت سے مراد جسمانی مزاحمت یعنی مار پٹائی وغیرہ، ورنہ تبلیغی رکاوٹیں تو اپنی جگہ برقرار تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے، اور جب لوگ عرفات میں عکاظ کے بازار میں جمع ہوتے، اس دور میں بھی مراسم حج ہوا کرتے تھے، لیکن ایک مخصوص انداز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبائل کے درمیان گھوم پھر کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ ابو لہب وہاں سائے کی مانند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے رہا کرتا تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے یا کہا کرتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی باتوں پر دھیان مت دو۔ ایک قبیلے کا سردار بہت ہی زیرک تھا۔ جب اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھوڑی سی گفتگو کی تو اپنی قوم سے کہا، اگر یہ شخص مجھ میں سے ہوتا تو لا عقل تو بہل عرب، یعنی اس میں اس قدر صلاحیت دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہم میں سے ہوتا تو میں اس کے ذریعے سے عرب کو نگل لیتا۔ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں اور میری قوم حاضر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ یقیناً ان کا ایمان حقیقی نہیں تھا، اس شرط پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے وعدہ کریں کہ اپنے بعد مجھے یا ہم میں سے کسی شخص کو اپنا جانشین قرار دیں گے۔ فرمایا، میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا؟ اس کا اختیار میرے پاس نہیں بلکہ خدا کے پاس ہے۔ یہ وہ بات ہے جو اہل سنت کی تاریخ کی کتابوں میں بھی بیان ہوئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔